اسلام میں والدین کا مقام اور ان کے حقوق نہایت بلند ہے۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی عزت و تکریم اور ان کی خدمت کی اہمیت کو بار بار بیان کیا ہے۔ آئیے والدین کے حقوق کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن میں والدین کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ کے بعد والدین کی اطاعت کا کہا گیا ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ اٹھائے رکھا اور اسے تکلیف کے ساتھ جنم دیا۔ یہ آیت والدین کی عظمت اور ان کے احسانات کو بیان کرتی ہے، خاص طور پر ماں کی قربانی کو۔ سورہ نساء میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورہ اسراء میں والدین کے لیے دعا کا کہا گیا، اور ان کے لیے دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اسی طرح حدیث میں والدین کے حقوق بیان ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو جنت کا راستہ قرار دیا ہے، اور والدین کی خدمت سب سے افضل عمل قرار پائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ انہوں نے کہا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والد کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے، اور والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اسی طرح قرار دیا گیا کہ جنت والدین کی خدمت میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اسے ضائع کرو یا اس کی حفاظت کرو۔ والدین کے حقوق بھی بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اطاعت کرنا۔ والدین کی بات ماننا اور ان کی خواہشات کو پورا کرنا اولاد پر فرض ہے، بشرطی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں۔ نمبر 2، ان کی خدمت کرنا۔ والدین کی خدمت کرنا خاص طور پر جب وہ ضعیف ہو جائیں اولاد کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 3، نرمی سے پیش آنا۔ والدین کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا اور ان کے سامنے عاجزی اختیار کرنا ضروری ہے۔ ان کے لیے دعا کرنا۔ والدین کے لیے دعا کرتے رہنا، چاہے وہ زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں، اولاد پر لازم ہے۔ والدین کی نافرمانی کی سزا بیان ہوئی ہے۔ اسلام میں والدین کی نافرمانی کو بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ والدین کے حقوق کی مثالیں۔ اس میں حضرت اویس قرنی پہلے نمبر پر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کی خدمت کی وجہ سے ان کی فضیلت بیان کی اور فرمایا کہ وہ جنتی ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، انہوں نے اپنی مشرک والدہ کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین اللہ کی عظیم نعمت ہیں، اور ان کے حقوق کی ادائیگی دین و دنیا میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کی خدمت کرنے، ان کی عزت کرنے اور ان کے حقوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔